अक्सर लड़कियों के हॉस्टलों में क्या क्या हो रहा है। रात के वक्त अक्सर लड़कियां हॉस्टलों में अपने अपने बॉयफ्रेंड्स बुलाते हैं। कभी कभार हॉस्टल में लड़कियां आपस में वो सब कुछ कर देते हैं जो किसी के वहम व गुमान में भी नहीं। लड़कियों के हॉस्टलों के हमारे साथ कुछ ऐसे वीडियोस पड़े हुए हैं, ऐसे शर्मनाक वीडियोस हैं, शायद वो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि ये एक हमारे फैमिली चैनल है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है खलील साजन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर व खैरियत से होंगे। जिस तरह हमारे जो पिछले प्रोग्राम्स थे उन लोगों में काफ़ी दोस्तों के फीडबैक हमें मिली, उन दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं अपने हर वीडियोस में उन दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो हमें कमेंट करते हैं, जो अच्छे तरीके से हमारे हौसला अफजाई करते हैं या फिर हमें अच्छे मशवरा दे देते हैं। उन दोस्तों का बहुत शुक्रिया। कुछ दोस्त अदब और अखलाक से हट के कमेंट करते हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन लोगों की परवरिश ही ऐसे हुई है तो मैं आप या दिगर लोग इसको किस तरह सीधा करेंगे, नहीं हो सकते। ये खून की बात है ना, आपकी परवरिश आपके खून में, मतलब वो कम ज़ाती कम नस्ली ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग तब्दील तो नहीं कर सकते। हाँ, तो बहरहाल ठीक है, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो, आपने जो कमेंट किए बेहतर किए, वो आप जाने, आपका काम जाने। आज हमारा मौजू है हॉस्टलों में लड़कियां किस तरह रहती हैं। हम लोग अक्सर और बेशतर जो बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं, हमने देखा है कि वहाँ पर तालीमी इदारों में हॉस्टल बने हुए हैं, या बहुत से प्राइवेट ऐसे जगह हैं वहाँ पर हॉस्टल बने हुए हैं। आज तक हम लोगों ने ये सोचा है कि इन हॉस्टलों में क्या होता है? आज तक ये जानने की हमने कोशिश की है कि इन हॉस्टलों में क्या होता है या क्या हो रहा है? मतलब मैं ओवरऑल लड़के या लड़की दोनों की मैं बात करूंगा। अक्सर जो दूर दराज इलाके से या किसी दूर अजला से जहां पर किसी की बेटी या बेटी पढ़ने के लिए आते हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, आज तक उस वालिद ने कभी अपनी लड़की से पूछा है, कभी अपने लड़के से पूछा है कि हॉस्टल में आप लोग कैसे हो, क्या क्या हो रहा है हॉस्टल में? या किसी ने आने की जहमत की है कि चलो मैं चल के देखूं कि हॉस्टल का निज़ाम कैसा है, हॉस्टल में मेरा बच्चा या बच्ची किस तरह रह रहे हैं? तो शायद ये वालिदैन के लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि हम लोग अक्सर और बेशतर हॉस्टलों के बारे में बहुत कुछ हमने पहले भी मैंने सुना था कि हॉस्टलों में जो लड़कियों की खासकर हॉस्टल होती हैं वहाँ पर कुछ अजीब व गरीब किस्म के माहौल होते हैं। और मतलब मेरे देखने या समझने से बेहतर है कि आप लोगों ने ख़ुद बहुत से वीडियोस देखा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चलती रहती है कि वहाँ पर हॉस्टल में लड़कियाँ आपस में किस तरीके से एक दूसरे से मिल रहे हैं, किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं या किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये तो आप लोगों ने देखा होगा ना, क्योंकि मैं भले ही हज़ार मरतबा गलत कहूँ, बुरा कहूँ, ये कहूँ, वो कहूँ, मेरे ख्याल में मेरी बात उस तरीके से नहीं है जो प्रैक्टिकली तौर पे आप लोगों ने देखा होगा। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि सोशल मीडिया पे जो वीडियोस चल रहे हैं ये सारे हॉस्टलों के हैं। आया फिर वालिदैन ने इसके ऊपर कोई एक्शन ली है? क्या किसी वालिद ने अपने बच्ची को ये कहा है कि आप हॉस्टलों में क्या क्या कर रहे हो? मतलब बहुत से हमने कुछ ऐसे भी वीडियोज़ हमने देखे हैं कि हॉस्टल से, लड़कियों की हॉस्टल से किसी कमरे से एक लड़का बरामद हो गया। अब लड़कियों की हॉस्टल में अभी इतने सिक्योरिटी में अभी ये लड़का अंदर आया कैसे? ये भी एक सवाल है, ये भी सोचने वाली बात है। जब एक लड़के की अगर किसी की कमरे तक रसाई हासिल है तो इसका मतलब है कि जितने भी लड़कियां जहाँ पर रह रहे हैं, शायद बहुत से, सब के सब नहीं, कुछ ना कुछ, शायद उन लोगों की भी बॉयफ्रेंड्स की जहाँ कमरे तक वो आने की रसाई है। एक आ सकता है जिसका मतलब है कि बहुत से लोग आ गए होंगे। कभी ये हमने कभी सोचा है?
یہ خاص کر جو پیکج میں ان ہاسٹل والوں کے لیے بنا رہا ہوں جو اس کے مالکان ہیں وہ اپنے نیچے طبقے کی لوگ ہیں جن کو وہ اس پہ کام پہ رکھے ہوئے ہیں، چاہے اس کا جو ہاسٹل کے کمروں کو سنبھالنے والا ہو، چاہے اس کی سیکورٹی ہو، چاہے اس کی سپروائزر ہو، اوورآل جو بھی نام دیتے ہیں، جو بھی ہو، کبھی ان سے پوچھا ہے؟ کبھی ان کو یہ کہا ہے؟ یا کبھی ایسے والدین آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ پھر اپنے بچی کو کہے کہ فلاں ویڈیوز ہم نے دیکھا ہے، فلاں وہاں پر ایک لڑکی ہے اس طرح جو اس نے اپنے ایک لڑکے کو اپنے ہاسٹل پہ لایا ہے، کیا یہ سچ ہے یا غلط ہے؟ کیا اس طرح کے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا یہ وہ کیے کسی نے؟ کیونکہ خاص کر ابھی میں دوبارہ آ جاتا ہوں ابھی ان لڑکیوں کے حوالے سے، ان لڑکیوں کو بتانے کے لیے، کیونکہ آپ لوگ دور دراز اضلاع سے جہاں پر آئے ہو پڑھنے کے لیے، ہاسٹلوں میں رہنے کے لیے، آپ کے والدین نے آپ کے اوپر، آپ کے فیملیز نے آپ کے اوپر، آپ کے جو ہے نا خاندان کے دیگر افراد نے آپ لوگوں کے اوپر ایک اعتماد کر کے بھیجا گیا ہے۔ وہ اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ جہاں پر پڑھے لکھے بڑے آدمی بنے، اپنے فیملیز کا، اپنے خاندان کا، اپنے پورے وہ جو آپ کے خاندان سے وابستہ لوگ ہیں اس کا نام آپ روشن کریں۔ تو جہاں پر ہاسٹلوں میں کچھ عجیب و غریب آپ حرکتیں کرو گی تو کیا لگتا ہے کہ آپ ایک نام پیدا کر پاؤ گے؟ آگے آپ پڑھ پاؤ گے؟ آگے آپ بڑھ پاؤ گے؟ یہ تو مشکل ہے، نام مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ وہ کہ یہ جو محبت ہے، یہ جو دیوانگی ہے، یہ جو چاہت ہے، یہ انسان کو وہ نہیں کہتے کہ نکما بنا دیتا ہے، وہ تو پھر انسان کو نکما بنا دیتا ہے۔ اب اگر آپ ایک مرتبہ عشق و عاشقی میں پھنس گئی، پھر لکھنا پڑھنا، فیملیز، خاندان، سب آپ کے ہاتھ سے نکل گئے، پھر تو آپ اپنی دنیا میں ہی مگن ہو۔ پھر آج کل ایک اور بھی ٹریک ہے، شروع ہو چکا ہے، اکثر جو ہاسٹلوں میں بھی ہوتے ہیں یا کالج یونیورسٹیز میں بھی ہوتے ہیں، اس کے اوپر میں نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا ڈرگس کے حوالے سے۔ مطلب اکثر جو لڑکے جاتے ہیں کسی لڑکی سے ملنے کے لیے، ساتھ میں ڈرگس بھی اٹھا لیتے ہیں، کچھ نہ صحیح بیئر کا تو ایک بوٹل لازمی اٹھا لیتے ہیں، پھر لڑکے لڑکی دونوں جو ہے نا بیئر تو لازمی پیتے ہیں، پھر وہ پڑھنا لکھنا جو والدین کی خواب ہیں، جو آپ کے اوپر جو امیدیں وابستہ ہے، وہ تو سب پانی میں ہی مل گئے، وہ تو سارے ہی خاک میں ہی مل گئے، کیونکہ ایک تو آپ کا پڑھائی رہ گیا کسی کی محبت میں پڑھ کے، دوسری بات آپ نے پھر نشے کی طرف آنا شروع ہو گئے، آپ نے بیئر ہی پی لی، تو اس کا کیا مستقبل بنے گا؟ اس کا کوئی بھی مستقبل نہیں بنے گا۔ خاص کر جو ہاسٹلوں میں رہنے والی جو لڑکیاں ہیں، ان لوگوں سے یہی خدا را گزارش ہے کہ جو توقعات آپ لوگوں کے اوپر ہے اس کو مت توڑیے۔ آپ لوگ ایک فریڈم، ایک آزادی آپ لوگوں کو ملی ہے، آزادی پڑھنے لکھنے کے لیے ملی ہے، آزادی ایک بڑے آدمی بننے کے لیے آپ لوگوں کے اوپر لگائی گئی ہے، وہ آپ لوگ مت توڑو۔ اپنے والدین کا، اپنے فیملیز کا، اپنے خاندان کا جو توقعات ہے اس کو مت وہ کرو، نا امید ان لوگوں کو مت کرو، کیونکہ جہاں پر اگر مقصد بھیجا گیا پڑھنے کے لیے تو صرف آپ کا ایک ہی مقصد ہو، لکھائی پڑھائی لکھائی پڑھائی لکھائی پڑھائی، اور کچھ نہیں۔ کیونکہ آپ لوگ جب ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز میں، جو اکثر ہاسٹلوں کی جو ویڈیوز آتے ہیں، اس میں کچھ عجیب و غریب سیٹ اپ، ایک عجیب و غریب تاثر، کچھ عجیب و غریب حرکتیں ہوتی ہیں ان میں سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے صرف یہ بنانے کی حد تک اتنے اس سیٹ اپ پہ ان لوگوں نے ویڈیو بنائی ہیں، جب کیمرہ بند ہوں گے تو عام روٹین پہ یہ کیا کرتے ہوں گے؟ اس سے بڑھ کر ہوں گے، اس سے بڑھ کر ہوں گے، زیادہ سے زیادہ ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے کیونکہ شک ہے اور کنفرم ہے کہ اس طرح کی چیزیں وہاں پر ہوتی ہے۔ جو عزت دار ہے، جو عزت دار فیملیز ہیں، سب عزت دار ہے، کوئی بھی برا نہیں ہے۔ معاشرے میں ہم لوگ کسی کو بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ برے ہو، آپ غلط ہو۔ ہاں، کچھ لوگ کچھ ایسی حرکتیں کر لیتے ہیں جس سے انسان کو مطلب محسوس کیا لگتا ہے، سامنے کھڑا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھے خاندان کا نہیں ہے، یا جو مطلب برے ہیں، غلط ہے۔ تو ایسے غلط لوگوں سے جو آپ کو لگے کہ جو آپ کا کمرے میں آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، اگر وہ آپ کے کمرے والے غلط ہے، ایسے کم سوچ رکھنے والے ہیں، یا کوئی معذرت سے کم ذات ہے، کم ظرف ہے، آپ اس کے ساتھ اپنا روم چھوڑ دیں، آپ کسی دوسرے روم پہ چلی جائے، تاکہ آپ کے فیملیز والے جو آپ کے اعتماد کی ہوئی ہے وہ برقرار رکھ سکیں۔ کیونکہ فیملی آپ کو دیکھنا اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ بڑے آدمی بنو گے،
آپ ملک اور قوم کی نام روشن کرو گے. اس طرح کے ویڈیوز سے یا اس طرح کی حرکت کرنے سے، بیئر پینے سے، لڑکوں کو بلانے سے کوئی بھی آپ پھر ترقی نہیں کر پاؤ گے. اگر میرے کچھ تلخ باتیں تھی، اگر شاید کسی فیملی کو یا کسی لڑکی کو یا کسی ہاسٹل والے کی مالکان کو کسی کے بھی برا لگی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. بہرحال پھر بھی یہ آپ لوگوں کو سوچنا ہے کہ جو ہمارا مقصد ہے وہ مقصد پہ آپ لوگوں نے کام کرے تو وہ میرے خیال میں آپ کے لیے، آپ کی فیملیز کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، سب کے لیے بہتر ہوگا. تو اس پروگرام کا یہیں پہ ہم لوگ اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز زندگی اور صحت رہی پھر ایسے کسی پروگرام میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. اس وقت تک کے لیے آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. آج کل چھوکرا بازی یا لونڈا بازی ہمارے معاشرے میں کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے. کچھ ایسے گروہ بھی ہے ایک صوبے سے